بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادة وادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بینکم وليس علیکم جناح الا تکتبوها۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 232، آیت نمبر 282 ہے آیت المدائنہ، اس کا دوسرا حصہ ہے۔ سبق کا عنوان ہے ماقبل میں، جو کہ آیت المدائنہ کے اندر لکھنے کے اور گواہ قائم کرنے کے جو فوائد بیان کی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جو احکام بیان کیے لکھنے کے اور گواہ بنانے کے، ان کے فوائد اور ان کی حکمتوں کا بیان ہے کہ اس میں کیا فائدے ہیں اور کیا حکمتیں ہیں۔ تو ذالکم، یہ مذکورہ لکھنے کا حکم، اس طرح گواہ کا حکم، دیگر احکامات جو اللہ نے دیے تم کو، یہ اقسط بہت انصاف والے ہیں عند اللہ، اللہ کے ہاں، اس میں انصاف بڑا ہے۔ اقسط جو ہے یہ قسط کو کہتے ہیں اور قسط حصے کو کہتے ہیں۔ معنی اس میں ہر ایک کا حصہ ہے، جو قرض دینے والا ہے اس کا بھی حصہ ہے اور جو قرض لینے والا اس کا بھی حصہ ہے۔ دو جو آپس میں معاملہ کرتے ہیں تو ہر ایک کا حصہ چونکہ اس میں لکھا جاتا ہے، اور وہ ہر ایک کا حصہ لکھا گیا حق، اور ہر ایک کے حصے کے اوپر گواہ بھی موجود ہے۔ یہ انصاف ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ ہر ایک بات لکھ دی گئی۔ وہ اقوام، اور یہ درست اور برابر کرنے والی بات ہے لشہادت، گواہی کے لیے۔ جب گواہ گواہی دیں گے تو چونکہ وہ زمانہ گزر جاتا ہے، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینہ، تو جب دوبارہ لکھائی کو دیکھتے ہیں تو بات پوری یاد ہوتی ہے، اور گواہی دینے میں ان کو غلطی اور کوتاہی نہیں ہوتی، بلکہ آسانی کے ساتھ اور درست طریقے سے وہ گواہی دے سکتے۔ اقوام معنی درست کرتی ہے گواہی دینے کو۔ وعدنا، اور یہ بات بہت قریب ہے، معنی آپ قریب کر دیتی ہے، اللہ ترتابو، کہ تم ایک دوسروں کے بارے میں شک نہ کرو گے۔ اللہ معنی الہ، ان، اس بات کی طرف، ان سے پہلے لا مقدر الہ، یعنی پہلی بات کہ اس میں ہر ایک انصاف ہے، ہر ایک کا حق لکھا ہے۔ دوسرا یہ کہ گواہوں کے لیے یہ بہت مفید ہے، ان کو گواہی کے لیے درست اور ٹھیک بنا دیتی ہے۔ اور تیسری جو ہے ادنا، یہ جو ہے بائع اور مشتری کے حق میں ہے، بیچنے والا اور لینے والا جو ہے، معاملہ کرنے والے، ان کو ایک دوسرے کے بارے میں شک نہیں ہوگا، چونکہ چیز لکھی ہوگی تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ مجھ سے زیادہ لے رہا ہے یا کم لے رہا ہے۔ تو وہ ادنا قریب ہے اللہ ترتابو، کہ ایک دوسرے پر جو کہ لین دین والے وہ شک نہ کرو۔ الا ان تکونا، یہ متعلق ہے ولا تسأموا ان تکتبوا صغیرا او کبیرا کے ساتھ۔ معنی یہ کہ لکھنے سے مت تھکو، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الا ایک صورت میں لکھنا نہیں ہے، ان تکون تجارتا حاضرتا، کہ یہ معاملہ نقد ہو اور ہاتھ در ہاتھ ہو، بالکل نقد تجارت ہے، اور یہ ہے کہ تم آپس میں لین دین کرتے ہو نقدی کی صورت میں، تو پھر اس وقت لکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ لے لی اور چلے گی، بات ختم ہو گئی۔ اس صورت میں مستثنیٰ متصل ہو جائے، تو معنی یہ ہوگا کہ لا تسأموا ان تکتبوہ، کسی وقت بھی، مستثنیٰ مفرق ہے، کسی وقت بھی تم مطلب نہ تھکو گے تم لکھنے سے، کسی وقت بھی، اور ایک وقت یہ ہے کہ اس میں نہ لکھو تو ٹھیک ہے، ان تکون تجارتا، یا یہ کہ مستثنیٰ منقطع ہے، اور مستثنیٰ منقطع الا کن کے معنی میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ ایک الگ بات ہے، پہلے جو معاملہ تھا وہ دین تھا، معنی قرض تھا، ادھار، اور ابھی چونکہ یہ معاملہ عین ہے، اس میں ادھار نہیں ہے، تو اس کی جنس سے نہیں ہے، اس لیے مستثنیٰ منقطع ہے۔ الا ان تکونا، تکونا کے اندر ضمیر المعاملہ کی طرف لوٹ رہی ہے، مگر یہ معاملہ جو طے ہوا ہے، تجارتاً، ایسی تجارت ہے، حاضرتاً، جو نقد ہے، یعنی بالکل عین ہاتھ در ہاتھ ہے، تدیرونہا، تم آپس میں لین دین کرتے ہو، معنی ایک دوسرے کو دینا لینا کرتے ہو، بینکم، آپس میں، تو فلیس علیکم، نہیں ہے تم پر جناح، گناہ، اللہ تکتبوہا، کہ تم اس کو نہ لکھو۔ اس میں بھی یہ بات نہیں کہی کہ نہ لکھو، یہ نہیں کہا گیا کہ نہ لکھو، نہ، یہ کہا کہ نہ لکھنے میں گناہ نہیں ہے، یعنی نہ لکھو گے تو گناہ نہیں، جانب بھی لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو، بہتر ہے کہ لکھ لیا جائے۔ نقد سودا ہے تب بھی اس کو لکھ لیا جائے، تاکہ کل واپسی کی جائے تو آپس میں شک شبہ نہ رہے، پھر دوبارہ لڑائی کا خطرہ نہ ہو، کیونکہ واپسی کی صورت میں وہ لکھی ہوئی آسانی کے ساتھ اس کو واپس کر دیا جائے۔
وشہدو، لیکن اگر لکھتے نہیں ہو تو دوسرا کام کر لو کہ وشہدو، گواہ قائم کرو، اذا تبایعتم، جب تم کوئی معاملہ کرتے ہو، بے لین دین کرتے ہو تو اس میں گواہ قائم ہو جائے کل کو، تاکہ وہ گواہ گواہی دے دیں، فساد ختم ہو جائے گا۔ ولا یزارا، اور یہ باقی فوائد ذکر کیے جا رہے ہیں کاتبوں کے اور اس کے آداب ہے کہ لا یزارا معلوم کا صیغہ بھی اور مجہول کا بھی، لا یزاررو، کہ لکھنے والا تکلیف نہ دے کہ وہ زیادہ مطالبہ کرتا ہے کہ میری فیس زیادہ ہو، ولا شہید، گواہ بھی تنگ نہ کرے کہ وہ اپنے لیے فیس یا خاص چیزیں متعین کرتا ہے، یا لا یزارا مجہول کا صیغہ ہے کہ منشی کو اور گواہ کو تنگ نہ کیا جائے، ان کا وقت نہ ضائع کیا جائے، اور ان کو مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں پر مجبور نہ کیا جائے جو ان کے پاس خرچہ نہ دیا جائے ان کو، یا پیسے ان کو نہ دیے جائے اور ویسے ان کو تنگ کیا جائے، اس طرح کی بہت سارا۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام کیے کہ کاتب اور منشی کو تنگ کیا یا اور کوئی مسئلہ کیا، تو فَإِنَّهُ، بے شک یہ کاتب اور منشی کو ضرر دینا، انہو ضمیر ضرر یا اضرار، یہ ضرر اور اضرار دینا فسوق گناہ ہے، بکم، جو تمہارے ساتھ چمٹ جائیں گے، یہاں با الساق کے لیے ہے، اور یہ معنی یہ کہ فسوق جو گناہ ہے وہ ہے بدنامی۔ مثال طور پر ایک آدمی منشی ہے یا کاتب ہے یا گواہی دینے والا ہے، وہ جب کسی کے ساتھ چلا جاتا ہے تو اس نے تنگ کیا ہے، اس کی فیس نہیں دی یا کوئی بڑا مسئلہ ہے، تو پھر وہ لوگوں کو کل کو دوسرے لوگوں کو کہے گا کہ اس آدمی کے بھائی معاملے میں شریک نہ ہو جاؤ، یہ نہ فیس دیتا ہے نہ وقت کا خیال کرتا ہے، یہ بہت تنگ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ بدنام ہو گیا وہ آدمی، تو یہ بدنامی اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، یہ بالکل ملصق ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں اپنے احکام سکھاتا ہے، اور واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، لہٰذا تمہارے حالات کو بھی جانتا ہے کہ تم آپس میں فساد جھگڑا کرتے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکام بطور ارشاد فرمایا ہے تمہاری رہنمائی کے لیے کہ اس میں لکھائی جائے اور گواہ قائم کیے جائے۔ وَإِن كُنتُم، یہ دوسرا آیت مدائنہ کے ساتھ متعلق ہے، یہ آیت بھی آیت نمبر 283 ہے، اس میں سفر کے احکام کا ذکر ہے اور ویسے رہن کا ذکر ہے جو کہ استحبابی حکم ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہیں پاتے منشی لکھنے والا، تو فرحان، پھر گروی ہے، یعنی رہن میں رکھا جائے گا، لیکن مقبوضۃ، وہ رہن قبضہ کیا ہوگا، رہان بمعنی مرہونۃ، کہ وہ گروی والی چیز ہے جس کو بطور رہن رکھا ہے، مقبوضۃ، اس کو قبضہ کیا جائے گا۔ یہ رہان مقبوضہ موصوف صفت مل کر مبتدا ہے، خبر محذوف تکفیہ، تو معنی یہ ہے کہ پھر یہ رہن میں جو قبضہ کی ہوئی چیز ہے یہ اس معاملے کے لیے کافی ہے، اس آدمی کے لیے یہی کافی ہے کہ یہاں سفر کی قید احترازی نہیں ہے کہ سفر میں رہن رکھا جائے گا اور حضر میں نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے اندر تھے اور ایک یہودی سے معاملہ کیا، اس سے جو خریدے تو ان کے لیے ایک زرہ اپنی بطور رہن رکھائی تھی، وہاں کہ نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر موجود تھے، تو اس حدیث کی بنیاد پر یہ قید احترازی نہیں، اتفاقی ہے، کیونکہ زیادہ ضرورت اس کی سفر میں آتی ہے، کیونکہ لکھنے والا ملتا نہیں عام طور پر، تو اس لیے اس کا ضرورت کی بنا پر سفر کا ذکر ہے، ویسے حضر میں اور سفر دونوں میں اس کی اجازت ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ، اگر اعتماد کرے بعضکم، پھر گروی سے فائدہ لینا جائز نہیں ہے، وہ جو بطور رہن کے جو چیز رکھی ہے آپ کے پاس، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، کوئی چیز، اس کو وہ دائن جو ہے قرض دینے والا ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں حاصل کرتا مدیون کی اس مرہونہ چیز سے، کیونکہ کل قرض جر نفعہ فہو ربا ہوگا، کہ ہر قرضہ جس سے نفع حاصل کیا جو وہ سود ہے۔ البتہ مطلب یہ کہ سواری ہے یا بھینس ہے، دودھ دینے والی کوئی چیز، بکری وغیرہ ہے، تو اس سے پھر یہ کہ اس سے نفع حاصل کر سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے قول میں کے مطابق، چونکہ اس پر خرچہ کرے گا اس سواری کے اوپر، یا اسی طرح اس بھینس سے دودھ نکالتا ہے بکری سے، تو اس سے اس پر خرچہ بھوسا اس کو دے گا، تو اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہوگا ان دو شخصیوں کا ائمہ کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک اس سے بھی جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ، اگر اعتماد کرتا ہے بعضکم، تمہارے بعض پر، یہ بالکل ابھی تیسری صورت آ گئی ہے جس میں بالکل اعتماد ہے، 100% آدمی کو جانتا ہے، اس کے مکان جگہ کو، اور وہ اعتمادی آدمی ہے، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، تو دے دے وہ شخص، اؤتمن، جس کو چیز بطور امانت اس کے پاس رکھی گئی ہے اور اس کو امین سمجھا گیا ہے، وہ کیا دے دے، امانتہ، اس آدمی کی امانت کو دے دے، وہ امانت کو ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، ربہ، جو اس کا رب ہے، اس میں خیانت نہ کرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، جیسے کہ امانت ہے تو اس طرح گواہی بھی ایک چیز ہے، امانت میں خیانت جائز نہیں، تو گواہی کو چھپانا یہ بھی گویا کہ خیانت ہوگی، تو گواہی کو چھپانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تاہم ادا شہادت،
جس وقت ان کو گواہی کے لیے عدالت میں بلایا جائے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ میں نے دیکھا، میں اس میں گواہ موجود ہوں، تو وہ گواہی کے لیے نہیں جائے گا، تو گویا کہ انکار کرے گا، یا یہ ہے کہ اس گواہی کو چھپانے کا یہ مطلب ہوگا کہ اس میں تحریف کر دے، اس میں کمی زیادتی کر دے، یا اس سے انکار کر دے کہ میں نہیں دیتا گواہ، تو یہ گویا کہ گواہی کو اس نے چھپا دیا ہے۔ ومن یکتمھا، جو گواہی کو چھپائے گا یا انکار کرے گا یا اس میں کمی زیادتی کرے گا، فإنہ آثم قلبہ، بے شک بات یہ ہے کہ آثم گناہگار ہے، قلب اس آدمی کا دل، کیونکہ جو انسان کا عضو، جو بھی جسم کا ٹکڑا حصہ ہے وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نسبت اسی عضو کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ شہادت جو ہے یہ دل دیتا ہے، تو اس لیے گناہ کی نسبت دل کی طرف کی ہے، یہ گناہگار دل ہے۔ جیسے کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں تو وہاں ہاتھوں نے پتھر مارا، اس لیے ہلاکت کی نسبت ان ہاتھوں کی طرف کی ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ بھی تم معاملات کرتے ہو، عمل کرتے ہو، لین دین ہے، گواہ ہے، اور اچھا یا برا ہے معاملات کے اندر، اللہ علیم جانتا ہے۔ جو اچھا کرے گا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، برا کرے گا تو اللہ سزا دے گا۔